بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن. تو ہم پھنسے رہتے ہیں. وہ کاکی جی پیچھے ہاتھ بڑھ پر کھڑا کر رہی ہیں. ہاں جی آپ کی طرف بھی. اچھا میں یہ کہنا چاہ رہی تھی. آواز آ رہی ہے؟ لاسٹ کوشچن کر لیں. آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی آپ تھوڑا اونچا بولیے گا. کسی اور کے کوئی کوشچنس تو نہیں ہے؟ آپ کا ہے. میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جی اونچا بولیے گا. اپنا تعارف کرائیں. نام؟ جی میرا نام راحمہ ہے. راحمہ. جی. کہاں سے آئے ہیں آپ؟ ہم لوگ بحریہ سے. لاہور سے ہی ہیں؟ جی جی. آپ کی والدہ میرے خیال آپ کے ساتھ تھی جب آپ آئی؟ جی جی بالکل بالکل ایسی ہے. جی فرمائیں. تو میں ایک ایکسپیرینس بھی شیئر کرنا چاہ رہی تھی میرے چائلڈہڈ کا. میں ایک بہت ہم لوگ کی فیملی میں مطلب ماں باپ نے ہمارے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کے اوپر یقین بہت کٹ کے بھرا ہے. تو میرے ساتھ یہ ہوا کہ میرے فادر تھے. آئی واز 12 ایئرز اولڈ اور ان کا سانس 3 منٹ کے لیے اسٹریٹ بند ہو گیا. اور میں اللہ کے پاس گئی اور میں نے کہا اللہ میاں میرے بابا کے سانس کو لٹا دو اور مجھے میرے بابا چاہیے. میں نے دعا کی اور یقین سے روتے ہوئے اللہ کے پاس جا کے آپ یقین مانیں میں نے اپنے فادر کو شیک کیا اینڈ مائی فادر ریٹرنڈ بیک. آئی ڈونٹ نو ہاؤ. آئی سو دیٹ بائی مائی اون آئیز. میں اس لیے یہ واقعہ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں کیونکہ لوگوں کا یقین بڑھ سکتا ہے اللہ کی ذات کے اوپر. دوسری بات یہ کہ میں خود بیمار تھی تو تھوڑی بہت مجھے تھی پرابلم. گال اسٹونس کا ایشو تھا میرے ساتھ. تو میں نے سورہ رحمان کی تھیراپی کی اور میں اس سے بہت بیٹر فیل کیا. میری رپورٹس بھی الحمدللہ امپروو ہو گئی ہیں اینڈ میں نے آگے بھی کروایا ہے سورہ رحمان. سوری بیٹا کس چیز کی رپورٹس بہتر ہوئی ہیں؟ گال اسٹونس. اچھا گال اسٹون. ٹھیک. اور میں نے آگے بھی جو ہے لوگوں کو مطلب اس کا بتانا شروع کر دیا ہے. علاج مطلب بتاتی ہوں کروا دیتی ہوں دعا. اس کے علاوہ the last thing that I wanted to say is کہ آپ نے بولا کہ سیدوں کی عزت کرے رائٹ. سید کی. یس سید کی. سید. بالکل. لیکن حضرت بلال حبشی بھی تو عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے نا. اب ان کی کیسے پہچان کریں؟ ان کا پورا نام پتہ ہے آپ کو؟ نہیں. ان کا نام ہے سیدنا بلال حبشی. سید عاشق کو کہتے ہیں. جی. سید آل نبی اولاد علی تو ہے ہی ہے. بالکل. ٹھیک ہے. لیکن ان میں سے اگر کوئی سید کو ہی زہر دے دیتا ہے جو دے بھی دیا تو پھر وہ اس درجے سے گر گیا. اور کئی ایسے ہیں جنہیں سرکار نے سید کہہ دیا. ٹھیک ہے. وہ سرکار کی آل وہی ہے جو ان کے راستے پہ ہے, جو ان کے ساتھ ہے, جو ان کے پیچھے ہے. ٹھیک ہے. عاشق کو سید کہتے ہیں, سردار کو بھی سید کہتے ہیں. تو پھر ان کی پہچان کیسے کرے بندہ؟ کس کی پہچان؟ جیسے آپ نے بولا کہ سید کی عزت کرو, آپ نے کہا یہ بھی بولا. کیسے پتہ چلے کہ کوئی سید ہے؟ ہاں جی. آپ اپنی پہچان رکھیں. میں اور آپ سید نہیں ہیں تو ہمیں عاجزی میں رہنا چاہیے. ہمارے لیے سارے سید ہیں. ٹھیک ہے. اگر تو آپ کو سارے اپنے سے اچھے نظر آ رہے ہیں تو آپ جنت میں پھر رہی ہیں. اور اگر آپ کو سارے ہی اپنے سے گھٹیا اور گندے اور گناہگار نظر آ رہے ہیں تو آپ خود بھی کہیں دوزخ میں ذرا اوپر والے درجے میں. ٹھیک ہے. یہ جنت تو ادھر ہی ہے نا. تو آپ ساروں کو ہی سید سمجھ لیں. آپ نیک گمان رکھیں کیونکہ کویسچن یہ بھی ہے کہ کسی انسان سے اگر وہ آپ کو ہرٹ کر دے تو اس سے اچھا گمان کیسے مینٹین رکھیں. ایک تو آپ انسانوں سے ہرٹ نہ ہوا کریں. آپ اللہ کے سوا کسی سے امید نہ باندھا کریں. ایکسپیکٹ صرف اللہ سے کریں. ٹھیک ہے. یا اگر شادی شدہ ہیں تو اپنے خامد سے کریں. وہ والا ایکسپیکٹ کرتے نہیں, آئی ایم ایکسپیکٹنگ ناؤ ڈیز. وہ صرف اپنے خامد سے کرنا ہوتا ہے, کہیں اور سے ایکسپیکٹ نہیں کرنا ہوتا. ٹھیک ہے. اور ویسے اس دنیا میں ہم سب کا مالک اللہ ہے. ٹھیک. تو اللہ کے سوا کسی سے ایکسپیکٹ نہ کریں. آپ نے اگر نیکی کی بھی ہے, بھلائی کی بھی ہے, کوئی اچھا کام کیا بھی ہے تو آپ کی اس کام کی نیت کو جتنی ڈیپتھ میں تھا وہ سوائے اللہ کریم کے کوئی نہیں جان سکتا. ٹھیک ہے. تو اس کا ریوارڈ بھی اللہ نے دینا ہے.
اور آپ کو اچھائی کی توفیق بھی اللہ نے دی ہے، آپ کا کمال ہی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نیکی کر کے یا اچھائی کر کے دریائے رحمت میں ڈال دیا کریں. ہمیں نہیں کسی نے کہا نیکی کر دریا میں ڈال، اسے دریائے رحمت میں ڈال دیا کریں، اور جانے جانے نہ جانے، ٹھیک ہے؟ پیچھے مڑ کے نہ دیکھا کریں. جب آپ انسانوں کی طرف، دنیا کی طرف دیکھتے ہیں، یہ زیادہ سے زیادہ کہانیوں میں چھوٹے ہوتے پڑھے تھے، یاد ہے وہ کہتا ہے پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا، پتھر کے ہو جاؤ گے، کیونکہ پیچھے ان کی طرف مڑ کے دیکھو گے یہ پتھر کا بنا دیں گے آپ کو. یا تو ریجیکٹ اتنا بری کریں گے کہ آپ ویسے ہی پتھریلے ہو جائیں گے، اور یا آپ کو پوجنا شروع کر دیں گے، واہ واہ آپ کا بت بنا دیں گے، تب بھی آپ پھنس جائیں گے. ٹھیک ہے؟ تو آپ نے جو بھی عمل کرنا ہے اللہ کے لیے جب کرنا ہے تو اس کا ریوارڈ بھی اللہ نے دینا ہے. تو آپ نے لوگوں سے ایکسپیکٹ نہیں کرنا، سوائے بیویوں کے. بیویاں اپنے خامن سے ایکسپیکٹ کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ باقی جو انہوں نے نیک کام کرنا ہے وہ ایکسپیکٹ کے معنی دوسرے ہیں، تو انہوں نے بھی اللہ سے ہی کرنا ہے. اللہ نے کہا ہے کہ خامن کی اطاعت کرو، اگر وہ اچھا ہے، اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے، کما کے لا رہا ہے، ڈیوٹیز اپنی ڈیو پوری کر رہا ہے، تو آپ اگر اس کی اطاعت کر رہی ہیں تو آپ عبادت کر رہی ہیں آٹومیٹکلی، ٹھیک ہے؟ اس کا ثواب بھی ہے، ریوارڈ کا ریوارڈ بھی ہے. ایک اور سوال تھا کہ تو اس شخص سے گمان کیسے مینٹین رکھیں؟ تو گمان اس سے یہ رکھیں کہ یہ دوبارہ چھری مار سکتا ہے، یہ دھیان رکھیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ اتنے ایمان والے ہیں تو مومن ایک سراغ سے دوبارہ نہیں ڈسا جاتا، تو آپ بار بار جا کے پھر اپنا چگانا اس کے آگے کریں، وہ پھر کھیسے میں ہاتھ ڈال دیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ کچھ لوگوں کو ویسے بھی تھوڑا ہمدرد دعاخانہ ہوتے ہیں نا، مرنے کا شوق ہوتا ہے، لیکن اس سے آپ دھیان رکھیں اور یہ ذہن میں رکھیں کہ جتنا مرضی اچھا انسان ہی ہے یہ کہیں بھی سلپ کر سکتا ہے، تو اپنے اللہ پہ اچھا گمان رکھیں. اور آخری یہ سوال تھا کہ اگر والدین کے رخصت ہو جانے کے بعد بہن بھائی قطع تلخی کر لیں تو اس کو کیسے ڈیل کریں؟ پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ بہن بھائیوں نے قطع تلخی کی کیوں ہے. کہیں آپ تو نہیں نشے پہ لگے ہوئے، آپ تو نہیں انہیں بدنام کرا رہے، آپ نے تو نہیں ان کے لیے مسئلہ ڈالا ہوا، ٹھیک ہے؟ آپ ان کی بیوی کے ساتھ پھڑا ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں یا ان کی زندگی مشکل کی ہوئی ہے. اگر آپ کی طرف سے کوئی ایسی غلطی نہیں ہے تو پھر اللہ رسول کا حکم ہے کہ مسلمانوں سے کہ جو تم سے قطع تعلقی کرے، قطع رحمی سے اللہ نے اسی لیے سختی سے منع کیا ہے، اسپیشلی جو ایک ماں باپ کی اولاد ہے. لیکن اگر جو رشتہ توڑے آپ سے، آپ اس سے جوڑیں. جو آپ سے برائی کرے آپ اس سے بھلائی کریں. یہ اللہ کا قرآن میں حکم ہے کہ نیکی اور بدی یا بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی. اللہ خود ہی کہہ رہا ہے کہ یہ برابر نہیں ہو سکتی بھلائی اور برائی. لیکن جو تم سے برائی کرے تم اس سے نیکی کرو، پھر دیکھنا ایک دن تمہارا دشمن بے نام و نشان ہو جائے گا، وہ تمہارا لنگوٹیا بن جائے گا، تمہارا دوست شرمندہ ہو جائے گا، آخر اس میں کہیں تو حیا آئے گی. آپ اللہ کی خاطر جب کریں گے تو پھر اس میں اللہ برکت ڈالے گا، جس برکت سے بات شروع ہوئی تھی. علم القرآن